اگر حضور کو پہچاننا ہے تو عاشقوں والی نظر پیدا کر. ابو بکر کی نظر سے دیکھ, ابو جہل کی نظر سے نہ دیکھ, عمر کی نظر سے دیکھ, عثمان غنی کی نظر سے دیکھ, بلال کی نظر سے دیکھ, ابو ذر کی نظر سے دیکھ. جس وقت تو ابو بکر صحابہ کی نظر سے محبوب کو دیکھے گا نا, پھر تجھے محبوب کی بلندیاں نظر آئیں گی کہ وہاں پہ جبریل کا بھی مقام ختم ہے جہاں پہ مصطفیٰ کا مقام شروع ہوتا. میں بات عرض کر دوں کہ نظر کا فرق ہوتا ہے. جو لوگ حضور کو اپنی عقل پہ تولتے ہیں, لیکن حضور کی ذات وہ نہیں ہے جو عقل پہ تولی جائے. سنو, بادشاہ بیٹھا تھا تو لیلا وہاں سے گزری. میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. لیلا وہاں سے گزری تو جو اس کے وزیر مشیر تھے انہوں نے کہا بادشاہ وہ لیلا جا رہی ہے. تو بادشاہ نے کہا بلاؤ اس لیلا کو, میں نے سنا ہے کہ اس کے پیچھے ایک بندہ پاگل ہو گیا ہے, وہ مجنون ہو گیا ہے اس کی محبت میں. اب لیلا جو ہے نا, لیلا لیل رات کو کہتے ہیں, لیلا بالکل کالی تھی, لیکن یہ دل ہے نا, اے اندلیب آ مل کے کرے آہوزاریاں, تو ہائے دل پکار میں پکاروں ہائے گل. فرمایا دل جب آ جاتا ہے نا پھر محبت آندھی ہو جاتی ہے. تو جب وہ لیلا کو بلایا تو بادشاہ نے کہا او لیلا, میں نے تو سمجھا تھا تیرا بڑا حسن ہوگا اور تو لوگوں کو اپنے پیچھے فنا کر لی, اور مجھے پتا چلا ہے کہ ایک کیس تیرے پیچھے دیوانہ ہو گیا, وہ تیری گلی کے کتوں کے قدم چومتا ہے, وہ تیری محبت میں فنا ہو گیا ہے, وہ تیرے اندر تو کوئی اتنی خصوصیت بھی نہیں ہے, تو اتنی خوبصورت بھی نہیں ہے. وہ بتاؤ اس کو ہوا کیا ہے. وہ کہنے لگی بادشاہ آپ نے بات سمجھی نہیں, اگر تو نے میرا حسن دیکھنا ہے تو پھر مجنوں والی آنکھ پیدا کر. جب تیری آنکھ مجنوں والی ہوگی پھر میرا کالا رنگ بھی تجھے خوبصورت نظر آئے گا. جب تیری آنکھ تیرا نور مجنوں کیس والا بن جائے گا پھر تجھے میں نظر نہیں آئے گی, پھر میرا حسن نظر آئے گا, تو بھی جان دینے پہ تل جائے گا. میں اس لیے کہتا ہوں لوگوں, مصطفیٰ کو اپنی عقلوں کے ترازو پہ نہ تول, حضور کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ. اگر دیکھنا ہے تو ابو بکر کے عشق سے دیکھ, عمر کے عشق سے دیکھ, عثمان کے عشق سے دیکھ, علی کے عشق سے دیکھ. جس وقت تو صحابہ کے عشق سے دیکھے گا پھر تجھے زہرا کا بابا خوبصورت بھی نظر آئے گا, سب سے اعلیٰ بھی نظر آئے گا. اور جب پیار ہو جائے پھر محبوب کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. اس کے شہر سے محبت ہوتی ہے, اس کی گلیوں سے محبت ہوتی ہے, اس کے یاروں سے محبت ہوتی ہے, اس کے یاروں سے محبت ہوتی ہے, اس کے دلداروں سے محبت ہوتی ہے, اس کی ہر چاہنے والی چیز سے محبت ہوتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جس کو حضور سے پیار ہے اسے پھر آمینہ کے لال سے پیار ہوتا ہے نا, تو پھر اس کو ابو بکر سے بھی محبت ہوتی ہے, پھر اسے عمر سے بھی محبت ہوتی ہے, پھر اسے عثمان سے محبت ہے, پھر اسے علی سے محبت ہے, پھر اسے ابو ذر سے محبت ہے, پھر اسے سیدہ کائنات سے محبت ہے. جب اس کو محبت ہوتی ہے پھر حضور کی ماں سے بھی محبت ہے, حضور کے شہر مدینہ سے بھی محبت ہے, حضور کے ملک عرب سے بھی محبت ہے. اس لیے کہ ہمیں ساری دنیا سے پیارا مدینہ اس لیے لگتا ہے کہ وہاں پہ میرا محبوب تشریف فرما ہے.